الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سورہ براءہ، سورہ توبہ، اس کے دو نام ہیں۔ برا کا مطلب ہے بیزار ہونا، بری ہونا، میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے سے، چونکہ سورت کے شروع میں ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں مشرکوں سے، اللہ رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ برا کا اظہار ہے اس لیے سورت کا نام برا ہے۔ سورت کا دوسرا نام التوبہ ہے، کیونکہ اس کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، بعد میں تھوڑا ذکر کروں گا۔ تو اس غزوہ سے 3 مخلص صحابہ سستی کی وجہ سے رہ گئے، کوئی ان کا ادھر نہیں تھا، تو ان کا بائیکاٹ کرایا گیا، بعد میں ان کی توبہ نازل ہوئی سورت میں، اس لیے سورت کا نام التوبہ ہے۔ اس سورت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو تین قسم کے کافروں کا ذکر ہے اس میں۔ ایک مشرک بت پرست، ان کے متعلق اعلان ہوا کہ آج کے بعد وہ ننگے طواف نہیں کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے بیت اللہ کا، اور کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا۔ 4 مہینے مہلت ہے، 4 مہینے یا تو اسلام لے آؤ یا یہ علاقہ چھوڑ جاؤ، جزیرہ کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا آج کے بعد۔ اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پہلے حج ہوتا تھا، وہ کرتے تھے حج۔ کیسا حج تھا کہ بیت اللہ میں 360 خدا مشکل کشا بت رکھے ہوئے، صفا مروہ، ایک بت وہاں ایک وہاں۔ عجیب، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو حق پہ کہتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، کئی اونٹ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اور ساتھ شرک کرتے تھے، تو کوئی عمل قبول نہیں۔ تو مسلمانوں کی بھی اکثریت حج کا، نمازیں، اذانیں، تراویح، عمرے، حج، صدقہ خیرات، سب، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کو شہادت رہو، کیا فائدہ۔ 9 ہجری میں پہلا حج ہوا اسلام کے انتظام میں۔ پہلا حج کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا۔ حج کا ایک امیر ہوتا ہے، اس وقت اس سورت کا اعلان ہوا کہ کر دو اعلان، جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرے کافر ہیں یہودی عیسائی، ان کا یہاں بیان ہے کہ ان کے ساتھ اگر وہ تمہیں پریشان کرے تو لڑو، جب ان کی کمر ٹوٹ جائے تو وہ رہیں تمہارے ساتھ، وہاں اپنی عبادت کریں، لیکن تمہیں ٹیکس دے۔ تیسرے کافر ہیں منافق، ان کا پتہ چل جائے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کفن دفن میں شریک نہیں ہو۔ یہ 3 قسم کے کافروں کا بیان ہے اس صورت میں، اور 3 واقعات اس میں بڑے اہم مذکور ہیں: غزوہ حنین، غزوہ تبوک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے متعلق یہاں بات ذکر کی کہ مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو یہ بیت اللہ نہیں بنایا، ایک نماز پڑھے لاکھ کا جماعت سے 27 لاکھ، اللہ نے ایت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار خالدون۔
نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، نظر نیاز میں شرک، چڑھاوا چڑھانے میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، شرک شرک، صبح شرک، شام کو شرک، لو لو رو رو میں شرک. ان کا کوئی عمل قبول نہیں. چاہے بیت اللہ بھی بنا لو تمہارا قبول ہوگا؟ یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. تمہارا قبول ہوگا رب کے ساتھ شرک کر کے؟ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے محترم، سڑک سے ایک پتھر اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا، 10 گنا سے 700 نیکیوں کے آپ مستحق ہو گئے. اور اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، اللہ کے ساتھ نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ کو شریک کرتے ہو، مشکل کشا یاد اللہ نے اختیار دی ہوئی سمجھ کر. مکے والے بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے اختیار. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے وسیلہ، واسطہ، صدقہ تو فعل ان کا کہتے ہو کہ ان کا اللہ پر دباؤ ہے یا اللہ ان کے آگے مجبور ہے، محبت طاقت کے آگے. اگر تمہارا یہ نظریہ ہے تو پھر تم حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزارو، خرب ڈالر صدقہ کرو. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. اڑتا ہوا غبار کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ ہے تو تمہیں ثواب ملے گا. یہ بات آگے اللہ نے کہا. انہوں نے کیا مشت عباد کرنی ہے؟ مومنوں کا اللہ نے ذکر کیا. انما یعمر مساجد اللہ. اللہ کی مساجد تو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے ایمان کی گواہی دی ان لوگوں کی جو مساجد کا خیال رکھتے ہیں. جو لوگ مساجد بناتے ہیں، ان کی آبادی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. کتنی بڑی گواہی اللہ دے رہا ہے ان کی گواہی کہ یہ مومن لوگ. اور مسجد کی آبادی ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی. ظاہری مطلب ہے عمارت، سہولتیں، روشنی، پانی اور یہ سارا یہ. اور باطنی جمعہ کا خطبہ، تعلیم، تربیت، درس، بیان، لوگوں کی اصلاح، یہ باطنی بانی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کے بانی اور ان کے جو ساتھ ان کے تعاون یا جو بھی ان کے مشورے میں شامل ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل کرے. بہت بڑی خدمت ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی خدمت ہے. اس مہنگے ترین علاقے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک مثالی مرکز دین، تربیت، مسجد کا، اور ظاہری آبادی بھی کمال اور باطنی بھی کمال. اللہ قبول فرمائے، اللہ اخلاص دے، اللہ ریاکاری سے بچائے. آگے اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جو ساری دنیا ہے نا پرکشش، ساری دنیا کا خلاصہ اللہ نے یہاں بیان کیا. ذرا سنو. نبی کہہ دیجئے اگر تو ہیں تمہارے بابا، دادا، پردادا، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، تمہارے بھائی، کزن، ہر قسم کے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جن کو کماتے ہو، اور تمہاری تجارتیں جن کے خسارے سے ڈرتے ہو، تمہاری رہائش گاہیں، بلڈنگیں، گھر، رہنے کی جگہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے، تم مجرم ہو، تم پر دفع جرم لگ چکی ہے. انتظار کرو رب کے عذاب کا، رات کو آئے یا دن کو آئے. تم فاسق ہو اگر ان چیزوں کو آگے کرتے. پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے دین، پہلے ایمان، پہلے حق، پہلے تقوی، پہلے پرہیزگاری، پہلے نماز روزہ، بعد میں یہ چیزیں الحمدللہ نعمتیں ہیں. لیکن ان کو آگے کرو اور ان کی وجہ سے دین سے رہو، ان کی وجہ سے حرام کھاؤ، ان کی وجہ سے حرام کی طرف جاؤ، ان کی وجہ سے بائیکاٹ کرو، ان کی وجہ سے لڑائی کرو، ان کی وجہ سے قتل و غارت، ظلم و زیادتی کرو اور جہاد سے پیچھے رہو. مجرم ہو، اللہ کے عذاب کے تو مستحق ہو چکے ہو. صبح آئے یا شام آئے یا وہ حوصلہ کرے اس کی مرضی، ویسے تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اگر ان چیزوں کو آگے کرتے ہو. ساری دنیا کٹھی کر کے اللہ نے بیان کر. آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے، یہ مختصراً عرض کرتا ہوں. مکہ فتح ہو گیا، آپ کو اطلاع دی گئی
کہ بنو حوازن کا قبیلہ حنین کی وادی میں جمع ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. آپ نے کہا ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا. کیا کہتے جی ان کا یہ ذہن ہے کہ اگر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا یہاں پختہ تو پھر یہ ہماری طرف رخ کریں گے. تو پہلے اس کے کہ ان کا یہاں قبضہ مستحکم ہو ہم ان پہ حملہ کریں. مکہ مکرمہ سے مشرق شمال کی طرف کونے میں اس طرف یہ وادی تھی حنین. طائف سیدھا ہے یہ اس طرف ہے. اور وادی آپ کو پتہ ہے پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے درہ پھر زمین کھل جاتی ہے پھر آگے. یہ ایک وادی تھی یہاں یہ لوگ رہتے تھے. بیوی بچے بھیڑے بکریاں اونٹ گائے سورا مال آ کے میدان آ چکے تھے کہ ہم نے لڑنا. عربوں کی یہ انتہائی بہادری ہوتی تھی کہ جب لڑنے کے لیے آتے تھے نا بھی سب کچھ لڑا دو تو پھر بیوی بچے بکریاں بھیڑ گائے اونٹ ساتھ لے کے آتے تھے کہ جب پیچھے کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی تو نہ پیچھے کی سوچ فکر آگے. یہ انتہائی بہادری ہوتی تھی. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے. یہ تھے 12,000 مسلمان تھے 12,000 وہ تھے 4,000. تو مسلمانوں کے دلوں میں آئی بعض کے دلوں میں کہ آج بڑا مزہ آئے گا. ہم 12,000 کافر 4,000 آج یہ کر دیں گے آج وہ آج بس آج پتہ لگ جائے گا. بھائی یہ کہتے ہوئے وہاں گئے. رات کے پچھلے پیر داخل ہوئے وادی میں. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ باقی رات گزرے گی صبح نماز پڑھیں گے روشنی ہوگی صف کے سامنے صف آئے گی جوان للکاریں گے ایک دوسرے کو جیسے لڑائی ہوتی ہے. لیکن وہ ایک چال چل چکے تھے جو ان کے ذہن میں ہی نہیں تھی. وہ کیا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھے تھے پتھروں کے ڈھیر لگا کے تیروں کے ابار لگا کے وہ رکھ کے بیٹھے تھے اور کمانوں پہ تیر چڑھا کے مورچہ باندھ اندھیرا گپ. صحابہ کرام بے خبری میں داخل ہوئے وادی میں. وہ تو دیکھ رہے تھے. جب پورے کے پورے صحابہ وادی میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یک لخ تیروں کی بارش پتھروں کی یلغار کر دی ہر طرح سے نیزوں کی بچھاڑ کر بگدڑ مچ گئی. پتہ ہی نہیں چلا حملہ ہو گیا. کدھر ادھر سے بھاگو ادھر نہیں وہ تو ادھر سے ادھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے. اے گوڈے چھاڑ دو یہ ساڈا پرانا ساتھی بندہ یہ پتہ شدرے تو ٹردا ہے ہر میرا درد سندا ہے. اج یہ خرے کی تھکیا پہ ہے بھی گورنمنٹ دا بندہ یہ سائڈ تے کرو گوڈے چھاڑ دے کتے نہیں جانا. یہ مسواکاں بھی لیا کے دینا سانو تاں گلاں کیتیاں نے پرانا بندہ. باہر تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے. جن 2 آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا انہوں نے خچر کو پیچھے دھکیلا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کریں. آپ نے آگے کو ایڑ لگائی وہ پیچھے کریں آپ آگے ایڑ لگائیں. جب آپ نے دیکھا نا کہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی تلوار میان سے نکالی اور نکال کے للکار لگائی. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. وہی مکے والا محمد کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں خبریں آئی ہوگی کہ مکہ میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی محمد بول رہا ہوں مکے والا. اگر آپ نہ بولتے کسی کو کیا پتہ ہے کہ کہاں کھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے نیزوں کی بچھاڑ اور پتھروں کی یلغار کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے. جرہ شجاعت کا امام بولا غیرت کا امام جہاد کا علم بردار بولا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. وہی مکے والا محمد ہوں. اور جو بات مکہ کی گلیوں چراہوں پہ کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ حاجت روا ایک اللہ کے علاوہ لات و منات عزا یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے وہ بات میدان کارزار میں بھی کہوں گا. میں جھوٹا نہ بھی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں. پھر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا آواز لگاؤ بیری کے درخت کے نیچے بیعت کر کے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والوں کہاں ہو. میں تو کھڑا ہوں کدھر گئے ہو. ادھر والے کو لگا آواز مکہ کے باہر گھاٹی میں میرے ساتھ معاہدہ کر کے مجھے بلانے والوں کدھر گئے ہو. میں تو کھڑا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہج البلاغہ
اس کے اندر موجود ہے جناب علی گواہی دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندھیرا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز پہنچی, ایلچی نے کہا یہاں اللہ, تو پھر آئے لبیک لبیک, آ گئے اللہ کے رسول, آ گئے کہا ادھر ہے یا اللہ کے رسول, آ گئے اللہ اللہ اللہ. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میں تمہیں بتاؤں نا کہ صحابہ کیسے آئے تھے, کہ گائے جیسے چند دن کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتے, فَوَلَوْ لفظ سنو, فَوَلَوْ وَلَلِّقَاءِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا, ایسے آئے جم کے لڑے, اللہ نے میدان مار دے دیا, فتح ہو گئی, سب کو شکست دے دی. جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے نا, وہ پہلی بھاگ آگے. جب علی کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ کہ وقتی طور پہ ایسی بات ہوئی تھی, پھر آ گئے تھے, وہ بھی تو بتاؤ, آ گئے تھے وہ بھی تو بتاؤ. محمد رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا, وہ بھی تو بتاؤ ظالمو. بنیاد ہی تم نے نفرت اور ٹسل پر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی, لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی, آج ہوا کیا؟ 12,000 اور 4,000 نے ہمیں آگے لگا لیا. اللہ نے اس کا جواب دیا, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی, بدر میں یا اللہ آپ, احد میں یا اللہ آپ, اور بدر اور حنین میں ہم, تعداد, وسائل, لشکر, تیر, یہ تمہیں اپنی کثرت وسائل پہ ناز ہوا. کون تھے؟ صحابہ کرام. فلم تغن عنکم شیئا, اے صحابہ تمہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین لمبی چوڑی ہونے کے باوجود تم پہ تنگ کر کے رکھ دی گئی. ولیتم مدبرین, پھر تمہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی. یہاں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ میرے بندو, یہ صحابہ کرام بخشی روح ہیں. بات 12 مہینے کی نہیں, 1 مہینے کی نہیں, 24 گھنٹوں کی نہیں, 1 گھنٹے کی نہیں, منٹ, چند سیکنڈوں کے لیے بھی کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے نظر عقیدہ ہٹا کے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا, حوصلہ کروں میری مرضی, لیکن اگر میں پکڑوں تو پکڑ سکتا ہوں. اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی بولی, کس سمندر کی مچھلی ہو. یہ بات سمجھائے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اسم اللہ کے بیٹی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ زبان سے بات کہہ رہے ہیں, یہ کافروں کی طرف اللہ ان کو ہلاک کرے. کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد بناتے اللہ کا حصہ. جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا یا جو کہتے ہیں اللہ کا جز, ایک ہی بات ہے. بیٹا جز ہوتا ہے والد کا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے, تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ کا حصہ ماننا, لم یلد ولم یولد, کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں, اللہ کے نور میں سے نور حصہ ہے, یہ کفر ہے. آگے اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا. عدی حاتم طائی کا بیٹا مسلمان صحابی, اس نے کہا جی میں بھی تو عیسائی تھا, عیسائیوں کا عالم تھا, ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. جناب محمد رسول اللہ صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ, جس چیز کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا امام حلال کر دیتے تھے اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے, حرام کر دیتے تھے. ہاں یہ تو یہی عبادت ہے. اللہ کے مقابلہ میں چاند چڑھانے والا, سورج چڑھانے والا کبھی کسی نے نہیں مانا. اللہ کو بڑا مان کے اپنے اماموں بزرگوں مرشدوں بزرگوں کو حق دیتے ہیں حلال حرام کا اور شفا دینے کا, رزق دینے کا. یہی تو رب بنانا ہے. رب بنانے کے گسینگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہجرت کا واقعہ ذکر کیا. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم نے محمد کی مدد نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے مدد کی. یا اللہ آپ نے کب مدد کی تھی؟ اذ اخرج الذین کفروا, جب نکالا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے. ثانی اثنین, دوسرا تھا دھوکہ. 2 تھے, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خلیفۃ بلا فصل, افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی. دوسرا تھا دھوکہ. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولو, جب وہ کہتا تھا لصحابی, اپنے صحابی کو, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر آج رات میں نے نکلنا ہے,
میرا اللہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ. جب گئے غار ثور بڑی چڑھائی تھی, کہا جناب میں حاضر ہوں, یہاں بیٹھو. چڑھائی پہ چڑھا کے لے گئے. بچپن میں آپ حلیمہ دائی کی سواری پر بیٹھے تو وہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر پہ کدے پہ سواری کی, مرتبے میں سارے صحابہ سے آگے نکل گئے. وہاں اوپر گئے تو کہا جناب یہ جنگل ادھر ہے, ٹھہرو. اندر گئے اور جا کے صفائی کی, ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی, تشریف لاؤ. آپ تھکے ہوئے تھے, جا کے سو گئے. ابوبکر صدیق کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا جیسے ریل پر قرآن ہوتا. جو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی, ہم مانتے ہیں اللہ اس کا ایمان قبول کرے وہ صحابی ہے, پر قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی, قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی صرف ابوبکر کی ہے. جب کہتا تھا اپنے صحابی کو کہ غم نہ کر ہمارے ساتھ ہے, کیوں 3 راتیں رفاقت, معیت, صاف, راز و نیاز اور دیدار اور لذتیں جو قرب ابو بکر کو حاصل ہوا, 3 راتیں 3 دن, کوئی اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا اور وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. اس لیے صحابہ تو سارے, اللہ کہتے ہیں اصل صحابی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زہریلی چیز نے ڈسا, آپ سوئے ہوئے تھے, ابو بکر کا آنسو آپ کے رخسار پر گرا. قد نرا تقلب وجہ کا, نبی ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, تو نے چہرہ اوپر کیا, میں نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا. وہ چہرہ, اس کے اوپر ابو بکر کا آنسو گرا. کسی کا آنسو بازار میں, کسی کا کہیں, کوئی زیادہ نیک ہو تو یہاں محراب میں گزرے گا. ابو بکر تو وہ عظیم انسان ہے, تیرے آنسو محمد رسول کے رخسار پر گرے. لا تحزن. وہ آ گئے تھے پیچھے. ابو بکر صدیق نے کہا جی اگر اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا لا تحزن, لا مانا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے نا بنی اسرائیل کو, آگے بحر کلزم, دریا کی موجیں, پیچھے فرعون کی فوجیں, انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیا تو نے. قال انہوں نے کہا انما یہ ربی سیادین, میرا رب میرے ساتھ ہے. یا ابو بکر نے کہا تو کہا محمد رسول نے میرا رب ہمارے ساتھ ہے, تیرے ساتھ بھی ہے. وجہ فرق یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, ابو بکر کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں, غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن دودھ پیتے رہے نا, وہ بھی ابو بکر کی بکریوں کا دودھ تھا. جو خبریں آ کے دیتا تھا جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہ مکہ والوں کا کیا پروگرام, کدھر جا, وہ ابو بکر کا بیٹا تھا. مسلمانوں, 3 دن کے بعد جب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو اونٹنیاں آئی تھی نا, وہ جو آدمی مقرر کیا تھا خفیہ رستے, وہ بھی ابو بکر نے, مسلمانوں ابو بکر نے مقرر کیا تھا. ہفتہ راستے میں جو کھانا پینا تھا نا, وہ بھی ابو بکر کے گھر کا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی سیدہ اسماء کہتی ہیں مجھے ابو نے کہا بیٹا تیاری کرو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے, پتہ بھی آنا چلے, تیاری کرو سامان وغیرہ. میں نے جلدی جلدی سامان, تو کھجوریں یہ چیزیں دی, سارا تیار کیا. میں نے کہا ابو جلدی کرو نا بیٹا, نکلنا ہے. ابو سامان تو تیار ہو گیا, باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی. میری بیٹی, میری پیاری بیٹی, میرے جگر کے ٹکڑے, اپنے زار بند نہ لے کے 2 حصے کرو, ایک حصہ استعمال, ایک باندھو, میں لے کے جاؤں. لقب پڑ گیا اسماء کا ذات النطاقین, 2 نالوں والی. جب شامیوں سے لڑائی ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے کہا یبنا ذی نطاقین, اور 2 نالی والے کے بیٹے, 2 نالے والوں کی بیٹے. ایسے بات کی تو وہ بڑے پریشان ہوئے. کہ اماں دشمن تانا دیتے ہیں, وہ نالے کی کیا بات. دشمن کے سامنے کھڑا تھا, مقابلہ نہیں کر سکے, تانا دیا انہوں نے, تو 2 نالے والی کا بیٹا ہے. اماں وہ کیا بیٹا, وہ اعزاز ہے. جب اللہ کے رسول ہجرت میں گئے تھے نا, تو تیرا بابا ساتھ گیا تھا, اور تیرے بابے کے گھر کا سامان وہ راستے میں زیادہ رہا تھا, اور جو اس کو باندھنے کے لیے کام آیا تھا نا بیٹا, تیری اماں کا نالا تھا.
یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ ابوبکر صدیق اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ساری عمر دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، اور جب خلیفہ بنا اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، گٹھڑی اٹھا کے چل پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے کاروبار کرنے ہیں، بیوی بچوں کا بھی۔ کہا تو کاروبار کر، کپڑا بیچ، اور مسلمان آئیں گے کس سے بات؟ ادھر ہو ادھر ہو، بٹھایا، صحابہ نے مشورہ کیا، بیت المال کا انتظام کیا، یہاں تو وظیفہ لے گا بیت المال سے۔ انہوں نے خطبہ دیا، میرا پیشہ کمزور نہیں تھا، میں بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا، لیکن میں مسلمانوں کا کام کروں گا، اور ابو بکر کے بچے یہاں سے کھائیں گے۔ وہاں سے یہ بیت المال شروع ہوا۔ یہ جو مساجد، مدارس اور یہ جو سارے کئی محکمے ہوتے ہیں کام کرنے والے، بیت المال۔ 2 سال 4 ماہ خلافت کی، بعد میں عمر فاروق خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابوبکر صدیق کے بیٹوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں نے آ کر مال دیا، رکھا آگے گٹھڑیاں باندھ کر، کہا بیٹا یہ کیا؟ بابا نے وصیت کی تھی ابوبکر نے مرتے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ کی زمین میں سے جو مجھے حصہ آتا ہے بیچ کے 2 سال 4 مہینے کا حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا، جو میں وظیفہ لیتا رہا ہوں۔ ابوبکر اپنے ذمے کوئی چیز نہیں لے جانا چاہتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَنَّا نَاسِ عَلَيَّا فِي صُحْبَتِ وَمَالِ ابوبکر، اور لوگوں میری امت یاد رکھنا، میں محمد کی بات یاد رکھنا، سب سارے لوگوں کے قرضے تمہارا نبی اتار کے جا رہا ہے، ابو بکر محسن ہے تمہارے رسول کا، تمہارا رسول اس کے قرضے نہیں اتار سکا، یاد رکھنا، مقروض ہے رسول تمہارا۔ لعنت ہے ان کلموں پر جو ابو بکر پر تان کرتی ہیں، بدترین ہیں وہ سینے جو بغض و عداوت سے یہودیوں کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، یہ تو وہ ہستی ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلیں گے کہ اے صدیق ہمیں شرف بخش۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ 3 راتاں کٹیاں محبوب نالن، 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے، خدمت گزاری دے وچوں ہی کمالے، گل غار والی بڑھ گئی مثالے، گل غار والی بڑھ گئی مثال۔ ہوئے ساڈا یارے غاری نہ ویکھی، یہ کون ہوئے ساڈا یارے غارے، گل غار والی بڑھ گئی مثالے۔ آج رات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے ساتھ خدائیے، آج رات مشکل ہجرت دی آئی۔ اللہ نے یہ انتخاب کیا، کوئی تو نہیں، رسول اللہ تو ویسے نکلے تھے، پیچھے بھاگ کے گیا تھا۔ بات وہ کرو جو کسی عقل میں بھی آئے۔ جبریل علیہ السلام جن کے دروازے پہ چل کے آتا تھا، وہ محمد رسول چل کے گئے ابوبکر صدیق کے دروازے پر اور کہا میرے اللہ نے کہا آج رات یہاں سے نکلنا ہے اور ابوبکر کو ساتھ لے کے جانا ہے، یہ اللہ نے پہرے دار مقرر کیا تھا۔ بڑی شان ہے علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے میرے پاس امانتیں جمع کرائی ہوئی ہیں، میں جا رہا ہوں، کہیں یہ باتیں نہ کریں، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی آ جانا۔ کہتے دیکھو جی امانت دار سمجھا، ہاں بڑی شان ہے علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مخلوق کی امانتوں کا محافظ تھا، اور جو محمد کے ساتھ گیا وہ خالق کی امانت کا محافظ تھا۔ اس کا بھی تو کچھ، اس کا بھی کہتے ہیں جی بستر پر علی کو سلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، علی کی بڑی شان ہے۔ جو جسم رسول اللہ کے بستر کے ساتھ لگا وہاں علی سویا ہجرت کی رات باقی۔ اور جو ہماری مائیں پوری دنیا کی سردار عورتیں، جو ہمارے نبی کی بیوی ہماری مائیں جو رسول کے بستر پر ہیں، ان کا مقام بھی کچھ سوچو، ان کا مقام بھی کچھ سوچو۔ یہ ٹسل نفرت کو چھوڑو، آخرت میں سب چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ابن قیم نے کہا رحم اللہ، یہودیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور ان سے پوچھو صحابہ سے دشمن کہ تم میں سے بدترین کون ہے؟ تو کہتے ہیں محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے یار نبی دے سونے پر یار غار دے کیا کہنے، جنوں منگیا رب کولوں لڑکا بیدا نپ کے، اس عمر جرار دے کیا کہنے، جدہ ہاتھ عثمان جدہ ہاتھ رسول میرا ہاتھ عثمان جدہ ہاتھ رسول دا ہاتھ بڑے ہاں، اس عثمان با کردار دے کیا کہنے،
جنہوں رسول اپنا ویر آکھے، علی کہا میرا بھائی ہے، جنہوں رسول اپنا ویر آکھے، اس حیدر قرار دے کیا کہنے. واخر دعوانا الحمدللہ.